اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصا اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 24 رمضان یعنی جمعۃ المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور 24 رمضان اور جمعۃ المبارک کا دن ایک ساتھ آ گیا ہے۔ 24 رمضان اور جمعۃ المبارک کے دن کے ساتھ شب قدر کی رات بھی شامل ہے، تو اس دن کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ شب قدر کی تو بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں، جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلتیں 24 رمضان کی فضیلتوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس کی برکات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ جب اس دن کی فضیلتیں بڑھ جائیں گی تو اس دن مانگی ہوئی دعا ضرور قبول ہوگی۔ جمعۃ المبارک کے دن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج کے طلوع و غروب والے دنوں میں کوئی بھی دن جمعہ کے دن سے افضل نہیں، یعنی جمعہ کا دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ انسان و جنات کے علاوہ تمام جاندار جمعہ کے دن سے گھبراتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ باحوالہ ابن حبان۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ مسلمان بندہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ گھڑی عصر کے بعد کی ہوتی ہے۔ باحوالہ مسند احمد فتح الربانی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعہ کی گھڑی کے بارے میں ارشاد فرماتے سنا، وہ گھڑی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا درمیانی وقت ہے۔ باحوالہ نووی۔ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کی تعین کے بارے میں اور بھی بہت زیادہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لہٰذا اس پورے دن میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں، عبادات کا اہتمام کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کیا کریں، ذکر و ذکار کیا کریں، اور بارگاہ الہی میں خصوصی دعائیں کیا کریں۔ اللہ کریم اس دن کے صدقے ہماری ہر دعا کو سنے گا، قبول فرمائے گا اور ہم پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ حضرت ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سارے دنوں میں سے سب سے زیادہ عظمت والا ہے، اور یہ دن اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے۔ اس دن میں 5 اہم باتیں ہوئیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اسی دن ان کو موت دی۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ جو بھی مانگے، جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے، بشرط یہ کہ وہ چیز حرام نہ ہو، حرام چیز کا سوال نہ کرے، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ تمام مقارب و فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ جمعہ کے دن قیامت قائم نہ ہو جائے۔ باحوالہ ابن ماجہ۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کی قدر کریں۔ جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی فضیلت والا دن ہے، اور اس دن مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ 24 رمضان، جمعۃ المبارک اور شب قدر کی رات اور 25ویں شب کی رات ایک ساتھ آ گئی ہے، جسے شب قدر یعنی لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے، اور لیلۃ القدر شب قدر کی تو بہت ہی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ تاک راتوں میں عبادت کرنا تو اللہ کو ویسے بھی بڑا پسند ہے، اور یاد رکھیں تاک راتوں میں کی گئی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، اور جس دن سے تاک راتیں شروع ہو گئی ہیں، اللہ کی رحمت دیکھیں کتنی زیادہ ہم مسلمانوں پر برس رہی ہے کہ موسم کا ٹھنڈا ہونا بھی ہمارے لیے ایک رحمت ہے۔ اللہ اپنی رحمت کی بارش ہم پر موسلادھار بارشوں کی طرح برسا رہا ہے۔ لیلۃ القدر کی جو راتیں ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کی راتوں میں موسم نہ زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور نہ زیادہ گرم ہوتا ہے، یعنی بھینا بھینا موسم ہو جاتا ہے۔ شب قدر میں ہم پورے ایمان کے ساتھ اگر عبادت کریں تو عبادت کرنے کا مزہ بھی بہت زیادہ آتا
ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ تاک راتوں میں عبادت کا اہتمام کیا کریں۔ آپ ساری رات اگر عبادت نہیں کر سکتے تو 10، 20 یا 30 نوافل ادا کر لیا کریں۔ اگر آپ نوافل زیادہ ادا نہیں کر سکتے، صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کریں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے یا لیٹ کے ذکر الہی کیا کریں، قرآنی سورتوں کا ورد کیا کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کریں۔ اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ تو چلیں اب میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ آپ نے جمعہ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، جب مرضی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے، 100 مرتبہ آپ نے اللہم اجرنا من النار کا ورد کرنا ہے، 100 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ درود ابراہیمی زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ درود ابراہیمی کی تسبیح کریں گے تو اس کی اور زیادہ فضیلتیں بڑھ جائیں گی۔ درود پاک کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یا حسیب یا مالک الملک کا ورد کرنا ہے۔ یا حسیب یا مالک الملک، یہ ایک مرتبہ ہو گیا۔ یا حسیب یا مالک الملک، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ اسی ترتیب سے آپ نے 100 مرتبہ اللہ کے اسماء اعظم کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے تو آپ نے پہلے 3 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ اللہم اجرنا من النار کا ورد کرنا ہے، 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 100 مرتبہ یا حسیب یا مالک الملک پڑھنا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے جتنی مرتبہ پہلے درود پاک پڑھا تھا اتنی تعداد میں آخر میں درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں، جمعہ المبارک والے دن کی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھیں، خواہشات کو اللہ کے سامنے رکھیں، اللہ سے رو رو کر مانگیں، گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ اور یہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، یعنی جمعہ الوداع ہے۔ تو آپ اس جمعہ والے دن اللہ سے رو رو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، حاجات اللہ کے سامنے رکھیں، جہنم سے آزادی مانگیں، اللہ سے رحمت کا سوال کریں۔ رمضان کے اس آخری جمعہ المبارک والے دن آپ جتنا ہو سکے آپ اللہ کا ذکر و ذکار کریں، اپنے کاموں کو مختصر کر دیں۔ ہو سکتا ہے رمضان کا جمعہ ہماری زندگیوں میں پھر آئے یا نہ آئے، رمضان دیکھنا ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ رمضان کا مہینہ تو آتا رہے گا، ہم لوگ مہمان ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مہینے کی قدر کریں، ان آخری دنوں کی قدر کریں، رمضان کے جمعہ کی قدر کریں، اللہ کی یاد میں گزاریں، رو رو کر گزاریں۔ ہو سکتا ہے اللہ کو ہمارا رونا پسند آ جائے، کس کی آمین اللہ کو پسند آ جائے، کس کی دعا مانگنا اللہ کو پسند آ جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعہ المبارک والے دن پوری نیت، خلوص، عاجزی، انکساری سے کریں۔ اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، بشرط یہ کہ وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہو، دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ جمعہ المبارک والے دن خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں، تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔